تو آپ نے کہا کہ جی 2 روپے کلو چینی کے بدلے ہم کشمیر کا سودا نہیں کر سکتے سر. نہیں کر سکتے. تو تجارت تو آپ کے دور میں بھی ہوتی رہی سر. تجارت بند ہوئی تھی جب 370 آیا. 370 جو آرٹیکل کا انہوں نے جب اس کو ڈیلیٹ کیا اپنے آئین سے جی اس کے بعد ہم نے بین کیا تجارت کو. تو کیا آج حالات میں تبدیلی آئی ہے کہ آپ نے چینی اور کاٹن کے لیے 37 وہ بھول گئے ہیں سب کچھ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر بھولنا چاہیے تو پھر اتنا سستا سودا مت کریں. یہی چینی آپ کو شاید کہیں سے اور سستی مل جاتی یا 2 روپے مہنگی مل جاتی, اس سے بڑا فرق نہیں ہے. تو یہی چینی ہم نے ایکسپورٹ کر کے اپنے ملک کی چینی کی صنعت کو تباہ کر دیا. سر تو پھر یہ فیصلہ کر بھی نہیں پائے. اگر اتنی اخلاقی ضرورت تھی آپ کے اندر, آپ اتنے مضبوط تھے, آپ کی سوچ اتنی اچھی تھی, تو کیوں نہیں کر پائے؟ آپ کی کابینہ نے آپ کے خلاف کر دیا. سر کابینہ نے نہیں کیا, عوام نے کیا ہے. جب عوام کا رد عمل آیا, کابینہ میں ممبران بیٹھے تھے, انہوں نے کہا جی ہم حلقے میں جانے کے قابل نہیں رہیں گے, ہم تباہ ہو جائیں گے, یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ تو عوامی دباؤ کے اوپر فیصلہ واپس لینا پڑ گیا. یہ بھی ایک کامیابی سمجھی جاتی ہے. میں نے پبلک پریشر جو ہے وہ حکومتوں کے آپ نے جو وزراء تھے ان کے ایکسپلینیشن دیکھے ہیں. ایک نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے کہا جی پرائم منسٹر دو ٹوپیاں پہنتا ہے. تو جب وہ انہوں نے کامرس میں ٹوپی پہنی ہوئی تھی وہ بھول گئے تھے کہ میں ملک کا وزیراعظم بھی ہوں, کشمیر بھی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے ایسے لوگ, مطلب میں کیا کہہ سکتا ہوں, ایسے ایسے تماشے لگے اس حکومت میں کبھی زندگی میں نہیں دیکھے. شاہد صاحب 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 کے اوپر جو کچھ بھارت نے کیا, آپ کہہ رہے ہیں اس کے بعد اگر ہم ان سے چینی خریدیں گے تو 2 روپے کلو چینی بچا کے ہم کشمیر کا سودا نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اگر 370 کی قیمت 2 روپے چینی ہے فی کلو تو بس ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے پھر. سر 5 اگست 2019 کو جو ہوا یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے, لیکن 2013 میں جب مودی کی حکومت پیلٹ فائرنگ کر رہی تھی مقبوضہ کشمیر میں, 2014 میں پیلٹ فائرنگ کر رہی تھی, تو 2013 سے 14 میں جو پاکستان کی تجارت تھی 2.7 بلین ڈالر تھی بائیلیٹرل ٹریڈ. 2014 سے 15 میں 2.3 بلین ڈالرز بائیلیٹرل ٹریڈ تھی آپ کی انڈیا کے ساتھ. آپ تو بعد میں پرائم منسٹر بنے, پہلے نواز شریف صاحب تھے. تو آپ بھی تو پر وہ پیلٹ فائرنگ کو آپ نے بھی تو نظر انداز کر دیا. یہ ایک معاملہ رہا ہے, لیکن وہاں بھی جو معاملات ہوئے ہم نے ہمیشہ اس پر پورے دنیا کے ہر فورم پہ بات کی ہے, ساتھ بھی دیا ہے. یہ ایک اتنا بڑا شفٹ تھا کہ پورے ملک نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تجارت بند کرتے ہیں, بلکہ میرا یہ خیال تھا کہ ہمیں اس سے بھی آگے جانا چاہیے تھا, ہم نہیں گئے. اور کیا قدم آپ اپنی بارڈر بند کر دیتے, اچھا اپنے سفارتی دفاتر بند کر دیتے, پھر دنیا نوٹس لیتی کہ واقعی کوئی سیریس معاملہ ہوا ہے. انڈیا ظلم کرتا رہا ہے, ان کو ہم نے برداشت بھی کیا ہے, کشمیری عوام نے برداشت کیا ہے, لیکن یہ معاملہ جو ہے 370 والا یہ اتنا سیریس تھا کہ مکمل نفی. انڈیا نے کہا جی یہ جو 38 کے UN ریزولوشنز ہیں یہ لیں, ہم نہیں مانتے. ہم نے کہا جی ہم ٹریڈ بند کر دیں گے, ایک بڑا معمولی ہم نے قدم اٹھایا. اب بغیر کسی وجہ کے ٹریڈ کھول دی, ہم نے ٹریڈ کھول دی. تو کیا ہم نے وہ ختم اب بھول گئے 370 کو ایکسیپٹ کر لیا ہے؟ اور خط لکھتے ہیں وزیر اعظم ملک کے, نہ 370 کا ذکر ہے نہ UN سیکورٹی کونسل ریزولوشن کا ذکر ہے. وہ لکھ دیتے نا کہ کشمیر, آزاد کشمیر, اور نہیں یہ تو لکھا نا کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا بات آگے نہیں چلے گی. یہ تو لکھا, ہمیشہ لکھا جاتا ہے کشمیر کا مسئلہ ایز پر UN ریزولوشن یا اس طرح سے جب تک حل نہیں ہوگا تب تک. اور یہ اس سے بات آگے گئی ہوئی ہے نا, بات 370 کی گئی ہوئی ہے. انڈیا نے تو مکمل نفی کر دی ہے UN سیکورٹی کونسل ریزولوشنز کی. وہ تو مانتے ہی نہیں ہے اس کو. جی مانتے ہی نہیں ہیں, ماننا اور بات ہے. جی انہوں نے اپنے آئین کو بدل دیا, بالکل ٹھیک. انہوں نے کشمیر پر قبضہ کر لیا, اس کو انڈیا کا حصہ بنا دیا, یونیلیٹرلی انہوں نے فیصلہ کر لیا. یونیلیٹرلی کر لیا. یہ جو UAE اور کچھ اور دوست جو پس پردہ کوشش کر رہے ہیں کہ رابطے ہو سکیں, ابھی جب شاہ محمود قریشی صاحب گئے سینٹرل ایشیا تو وہاں پہ بھی تھا کہ شاید کوئی فارن منسٹرز دونوں ملکوں کے جو ہے ان کے ساتھ کوئی بیک چینل کوئی میٹنگ ہو جائے گی انفارمل قسم کی. تو یہ جو کوشش ادھر سے ہو رہی ہے, آپ پرائم منسٹر رہے ہیں, یہ کوششیں ان ملکوں کی کامیاب ہو سکتی ہیں, UAE, سعودی عرب یا کوئی اور دوست ملک؟ نہیں ہو سکتی. نہیں, پاکستان انڈیا کا معاملہ بیک چینل سے حل نہیں ہوگا, یہ عوام کے سامنے ہوگا. یہ اتنا چھوٹا مسئلہ نہیں ہے
کہ ہم اس کو بیک چینل پہ. لیکن ان کے تعلقات تو انڈیا کے ساتھ بہت اچھے ہیں. کس کے؟ یو اے ای کے, سعودی عرب کے. اگر وہ ان کا کوئی جھگڑا ان سے نہیں ہے. نہیں, ہاں جی, ٹھیک ہے نا, وہ ٹریڈ کرتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں. مسئلہ تو ہمارا ہے, وہ ہمیں کشمیر تو ہمارا ہے نا. وہ ان کو کہہ کے ہمارے ساتھ انہیں بٹھا تو سکتے ہیں سر. کس کو کہہ کے؟ انڈیا کو بٹھا سکتے ہیں کس مسئلے کے حل کے لیے؟ جو اس وقت بالکل تعلقات سسپینڈ ہوئے ہیں. کئی دفعہ بیٹھے ہیں آپ, نہیں پہلی دفعہ تو نہیں بیٹھے ہیں. ہاں بیٹھے نا, کیوں نہیں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. معاملات بیٹھ کر ہی حل ہوتے ہیں. اچھا, اگر آپ یہ بیک چینل کی ضرورت نہیں ہے سر. اگر کل 5 اپریل کو آپ نے پرائم منسٹر کا حلف اٹھا لیا فار انسٹنس, آپ بھی یہی ایسا خطرہ نہیں ہے نا, ایسا خدشہ ہے. لیکن یہ سرکس ایسی کو چلنے دے. چونکہ آپ والے وزیر اعظم رہے ہیں تو اس لیے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ آپ دوبارہ بھی بن سکتے ہیں. تو کیا آپ یہی کہیں گے کہ جب تک 5 اگست 2019 انڈو نہیں ہوگا تو میں آگے نہیں چلوں گا, یا میں اس کے ساتھ بھی آگے چل کے اس کو انڈو کروا سکتا ہوں؟ بالکل. جب تک بات کرنے کو تیار ہیں, بیٹھنے کو تیار ہیں, سننے کو تیار ہیں, لیکن ہمارے معاملات اس سے بہتر نہیں ہو سکتے. اس سے بدتر کرنے سے بچائیں. بہتر نہیں میں کروں گا, نہ میں کر سکتا ہوں. وہ کشمیری عوام کو سودا ہے. یہ بات بڑی سیدھی ہے. اچھا, تو مطلب اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو بھی جب تک 5 اگست انڈو نہیں کروا لیتی حکومت تب تک آگے حالات بہتر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا, اور یہ ان کی کابینہ نے خود ثابت کر دی ہے. جو نئی امریکی رجیم ہے, اس کا کوئی رول ہو سکتا ہے انڈیا کو, پاکستان کو ساتھ بٹھانے؟ ارے نا جی, انڈیا کو سمجھائیں. انڈیا کو سمجھائیں. پاکستان نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا. پاکستان نے تو کشمیر پر قبضہ نہیں کیا. ہندوستان نے کیا ہے نا, تو معاملہ ہندوستان کو کرنا پڑے گا. آخری 1-2 سوال سر. مریم نواز صاحبہ کے بارے میں پھر سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر جانا چاہ رہی ہیں, اور ڈاکٹر عدنان جو پاکستان آئے ہیں, حکومت کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر عدنان اپنے مریض کو لے کے جانے کے لیے باہر سے آئے. تو کیا کہانی ہے سر؟ کہانی ہی ہے. نہیں, کہانی کھولے نا, کہ کہانی کیا ہے. نہیں, وہ ٹی وی چینل میں کچھ تو بات کرنی ہوتی ہے نا. آپ نے بھی سوال کر دیا, میں نے بھی جواب دے دیا. کہانی کی کہانی ہے. مریم نواز صاحب نے جواب دے دیا ہے. نہیں جائیں گی. جانا ہو تو اپنے کا حق ہے. ای سی ایل پر ہے, اپلائی کریں گی, چلی جائیں گی اگر اجازت مل گئی. نہیں جائیں گی. انہوں نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں جانے کی. انہوں نے کہا میں ان کو بھیج کے جاؤں گی, عمران خان کو. میرے خیال یہ ٹویٹ کیا انہوں نے. تو پھر تو 2.5 سال, یعنی کوئی بات نہیں, اگلے 2.5 سال لگ جائے تو 2.5 سال لگ جائے. اچھا, وہ جو پلیٹلیٹس والی بات ہے کہ پلیٹلیٹس کا جواز بنا کے شاید دوبارہ, جیسے نواز شریف کا پلیٹلیٹس کا مسئلہ تھا, تو مریم صاحبہ بھی پلیٹلیٹس کی بنیاد پہ باہر جائیں گی. یہ بات حکومتی وزیر کر رہے ہیں. کون سے؟ یہ بات شہباز گل صاحب نے کی ہے, یہ وزیر ہے, یہ تو کرائے کے ملازم ہیں, جو مرضی ان سے کہلوا دیں. ان کا کام ہی ہے, ان کا روزگار اس پہ لگا ہوا ہے. کسی کو گالی نکالنا, الٹی سیدھی باتیں کرنا. ان سے سوال یہ پوچھا کریں کہ یہ چینی کب سستی ہوگی, یہ مہنگائی کیسے ختم ہوگی. حکومت کا کام گالیاں نکالنا نہیں ہوتا, الزام لگانا نہیں ہوتا, کہانیاں بنانا نہیں ہوتا. حکومت کا کام حکومت چلانا ہوتا ہے, عوام کی تکلیف کو ختم کرنا ہوتا ہے. آخری سوال سر اسی پہ شاہد صاحب, مہنگائی کا جو ایک مسئلہ, بجلی پھر 5.5 روپے یہ مرلہ وار مہنگی کرنے جا رہے ہیں. گردشی قرضہ 2400 ارب روپے, 1200 چھوڑ کے گئے تھے, 2400 ارب ہو چکا ہے. قرضے 20 ارب ڈالر بڑھ گئے ہیں خان صاحب کی حکومت میں. یہ سارا کچھ جب چھوڑ کے اگر 2023 میں آپ کی حکومت آ جاتی ہے تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ پھر وہی ٹکڑے اٹھائیں گے ملک کے جو ہم نے 2013 میں اٹھائے تھے, اور پھر حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. ہم نے ایک حالت میں پاکستان 2013 میں لیا تھا, نہ بجلی تھی, نہ گیس تھی, کراچی میں آدمی گھر سے نہیں نکل سکتا تھا, پورے پاکستان میں ٹیررزم تھی, ترقی بند ہو چکی تھی, مہنگائی تھی. ہم ملک کو ترقی دے کر گئے. 5-8% پہ ترقی تھی, مہنگائی 4% سے کم تھی, بجلی کا مسئلہ حل, گیل کا مسئلہ حل, سی پیک چل رہا تھا. مسئلے حل نہیں ہوئے. وہ کہہ رہے ہیں آپ وہ جو بجلی کے منصوبے آپ نے لگائے وہی تو ہمارے گلے پڑ گئے, وہ آئی پی پیز, وہی تو سرکولر ٹیکس. معذرت سے کہوں گا, یہ وہی سرکس جو آج یہ سرکس کے کھلاڑی ہیں نا, یہ جو جس نے وہ بھی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, اسی قسم کے وزیر ہیں. محی یوسف جی, اسی قسم کے وزیر ہیں. باقی بھی ہیں. نہ بجلی والے کو بجلی کا کام آتا ہے. وہ تو عمر ایوب آپ کے جی آپ کے ساتھ سر, ہمارے یہ تو ان کی مجبوری ہے نا. نہیں مجبوری ہے, کمال ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی فٹی. میں یہی بتا دوں نا, جب سے پاکستان بنا ہے گردشی قرضہ 1050 ارب پہ تھا, انہوں نے 2300 ارب سے زیادہ کر دیا ہے.
اور اسمبلی میں سارے کھڑے ہو کر کہتے ہیں جی ہم نے حل کر دیا بجلی کا مسئلہ، حل ہو گیا ہے. اچھا بجلی مہنگی کر رہے ہیں، ہمیں کہتے ہیں مہنگی کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم گردشی قرضہ اتار رہے ہیں، گردشی قرضہ بڑھی جا رہا ہے. تو یہ ادھر جھوٹ ہے نا، ہر بات میں جھوٹ ہے. یہ وہ حکومت ہے جس کو سچ بولنے کی توفیق ہی نہیں ہے. ہر وزیر جھوٹ بولتا ہے. بھائی اگر مہنگے معاہدے ہوئے نا رکھ دے ٹیبل پر، میں چیلنج کرتا ہوں، رکھ دے ٹیبل پر. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ آپ بھائی وہ کہتے ہیں ایک تو آپ نے مہنگے معاہدے کیے، پر آپ نے ان معاہدوں میں ایسی شکیں ڈلوائی کہ ہم ان کو کھول بھی نہیں سکتے. میرے بھائی کوئی بدنیتی والی بات نہیں کہتا، رکھ دے ٹیبل پر. وہ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، رکھ دے ٹیبل پر. انٹرنیشنل آربیٹریشن ہم دکھا تو سکتے ہیں نا، دکھا تو سکتے ہیں. مطلب ایسے کر کے دستاویز دکھا تو دے کہ یہ نہیں دکھا نہیں، یہ لگی ہونی چاہیے ویب سائٹس پر. وہ کہتے ہیں نہیں کر سکتے، ڈسکلوز نہیں کر سکتے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی شک نہیں ہے. ان آئی پی پیز کے ساتھ سوال ہی پیدا ایل این جی پروجیکٹس میں کوئی ایسی شک نہیں ہے. کوئی ایسی شک یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن نہیں ہے. نہ یہ پبلک بھی ہو سکتی ہے، پارلیمنٹ میں کسی بھی فورم پہ. بالکل. تو یہ پھر کیوں امپریشن دیا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں جھوٹ بولنے میں کوئی خرچہ تو ہوتا نہیں ہے، جو مرضی جھوٹ بولنے. نہیں یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو مرضی جھوٹ بولنے. یہ تو ایک بڑی چارج شیٹ آپ کے خلاف یہ لگتی ہے کہ مہنگا تو چھوڑ دیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس میں ایسی شکیں ڈالی کہ ہم ان کو ڈسکس بھی نہیں کر سکتے پاکستان میں. میں کیا کہہ سکتا ہوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.